السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گونج۔ پہلے بری خبر سنائیں یا بہت بری خبر سنائیں؟ بری خبر یہ ہے کہ اقتصادی سروے جو رواں مالی سال کا ہے وہ آج پیش کیا گیا۔ مفتاح اسماعیل صاحب، احسن اقبال صاحب، خرم دستگیر صاحب، ایک ڈیولپمنٹ کے اور ایک پاور کے، اب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور ہیں کیونکہ جو رواں مالی سال ہے اس میں مہنگائی، کرنٹ اکاؤنٹ، تجارتی خسارہ اور درآمدات میں بہت زیادہ وہ ہم نے ٹارگیٹس میٹ نہیں کیے۔ نہ ہم نے بچت کی، نہ ہم نے جی ڈی پی میں امپرومنٹ لائے، نہ ہم نے زراعت میں لائے، نہ ہماری کپاس اور گندم ہوگی، جی ڈی پی اور زراعت اور خدمات میں ہم ضرور ہم نے میٹ کیے ہیں ٹارگیٹس، لیکن باقی سارے ٹارگیٹس ہم نے مس کیے ہیں۔ اچھا، سب سے بری خبر یہ ہے کہ آج $3 فی بیرل انٹرنیشنل مارکیٹ میں پھر بڑھ گیا ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ یہاں پر پیٹرول کی قیمتیں پھر بڑھائی جائیں، اور یہ رومر نہیں ہوگا، یہ حقیقت ہوگی۔ ظاہر ہے کہ یہ کہا گیا کہ جو پچھلی حکومت ہے وہ یہ تمام تر چیزیں کر کے گئی ہے، اور اس پوری پریس کانفرنس میں جو بات ہمیں نظر آئی وہ یہی تھی 2014 میں ان کو کیا ملا، 2018 میں یہ کیا چھوڑ کے گئے، 2022 میں ان کو کیا ملا ہے، اور 2022 کے بعد ہمیں کیا ملنا ہے وہ ان کو نہیں پتا۔ بات ہو رہی ہے جی گرینڈ ڈائیلاگ کی کہ فائنینشیل کمیٹیاں بنیں گی، بڑے بڑے لوگ اپنا انپٹ دیں گے، جو ہم بار بار کہتے تھے میڈیوکر لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے، جو سوٹ کیسز اٹھا کے آتے ہیں، فائنانس منسٹرز بن جاتے ہیں، پھر اپنا سوٹ کیس باندھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور ان میں عوام نہ ان کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہوتی ہے، نہ ہی ان کو مہنگائی کی فکر ہوتی ہے۔ لیکن اب ہم سوچ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ حکومت سمجھتی ہے کہ تمام تر لوگوں کو اپنا اپنا سے ہونا چاہیے، چاہے وہ بزنس مین ہوں، انٹرنیشنل ہمارے اوورسیز پاکستانی ہوں، یہاں پر لوگ ہوں، بینکرز ہوں، ینگ پیپل کو آج انہوں نے بڑا ظاہر ہے یوتھ کی بات بڑی کی عمران خان صاحب کی طرح، اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو بجٹ ہونا چاہیے وہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ظاہر ہے جب ملک ہی نہیں اسٹرکچر ہوا تو ڈیولپمنٹ کہاں سے آئے گی۔ ری اسٹرکچرنگ آف دی اکانومی کی جی بڑی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، بجٹ بھی پیش ہو جائے گا، لیکن اس ساری اسنا میں جوائنٹ سیشن میں 2 بل منظور ہو گئے، نیب ترمیمی بل، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اوورسیز پاکستانی اور جس طرح سے ان کا ووٹ اور ای وی ایم ختم کرنا تھا، تو انتخابی اصلاحات کا بل بھی آج جوائنٹ سیشن میں منظور ہو گیا۔ اس سے قطع نظر کہ باہر عالیہ حمزہ صاحبہ جو ایکروبیٹس کرتی ہوئی ہمیں دکھائی دیں، کیونکہ وہ پارلیمنٹ کی طرف آئیں، کمل شوذب ان کے ساتھ تھیں، ملکہ بخاری صاحبہ ساتھ تھیں، ایک اور پی ٹی آئی کی ریپرزینٹیو بھی تھیں، تو 4 خواتین مارچ ٹورڈز پارلیمنٹ، اور انہوں نے گیٹ پہ جا کر ان کو کہا کہ گیٹ کھولیے۔ ان عورتوں کو اور ان کے ساتھ پروٹیسٹرز کو دیکھ کر گارڈ نے گیٹ نہیں کھولا، تو عالیہ حمزہ صاحبہ نے اس گیٹ کو پھلانگنے کی کوشش کی، جس کے بعد ڈر کے مارے انہوں نے کھول دیا۔ وہاں پہ پولیس اہلکار جو تھیں وہ خواتین وہ کم تعداد میں تھیں، اس لیے ظاہر ہے خواتین کو اگر روکتے اور اگر کوئی بات ہوتی تو وہ وومن کارڈ پلے کیا جاتا، تو شاید پولیس والوں نے کہا ہوگا ہماری جی اس طرح نہ کریں ہمارے ناتھ۔ اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ اندر جا کے جو دروازہ تھا خیر وہ نہ کھلا، اور یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں سے استعفے دے دیے ہیں، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں چور بیٹھے ہیں، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جہاں کرائم منسٹر ہیں، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو یہ تسلیم ہی نہیں کرتے، یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کے خلاف جو ان کو نامنظور ہے۔ تو اسی پارلیمنٹ میں انہی کی پارلیمنٹیرینز، اور عالیہ حمزہ صاحبہ تو فرسٹ ٹو گیو ہر ریزگنیشن، وہ بڑی پراؤڈلی ہمیں بتا چکی ہیں، اور فرسٹ ٹو کلائم دا گیٹ آلسو۔ تو اب یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرنے کا ان کو اور کوئی جگہ نہیں ملی، اسی جگہ جا کے انہوں نے ریکارڈ اپنا درج کرایا ہے جہاں پر وہ جس پارلیمنٹ کو وہ سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن مانتی تو پھر مریم صاحبہ بھی بہت چیزیں نہیں ہیں، اور مریم صاحبہ کو نہیں مانتے جو آئی تھنک آج انہوں نے بڑا ٹارگیٹڈ ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، جس کے بعد سمجھ آ جانا چاہیے کہ مریم صاحبہ کیوں نامنظور ہیں، جن کو نامنظور ہیں۔ جی ریٹائرڈ افسران کے لیے جو انہوں نے ایڈوائز دی ہے، آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو ٹیک اٹ، بٹ ظاہر ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں تو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر تو حکومت نے ہمیں یا عوام کو ریلیف دینا تھا، اور اگر مقصد یہی تھا عمران خان صاحب کی حکومت کو عدم اعتماد سے جو آئینی طریقہ ہے جس کے تحت اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوئی، اس کے بعد عدم اعتماد آیا، اس کے بعد وہ کامیاب ہوا، اس کے بعد عمران خان صاحب چلے گئے، لیکن وہ جاتے کہاں ہیں؟ وہ یہی ہیں، اور ان کا سایہ جو ہے وہ یہیں پہ ڈگمگاتا بھی رہتا ہے، ہمیں نظر بھی آتا رہتا ہے، اور کبھی کبھار سائے میں سے آوازیں بھی آتی ہیں، 2 دن خاموش رہتے ہیں، اس کے بعد پھر بول پڑتے ہیں۔ آج وہ پھر بولے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے ہم نے بھی آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کیے تھے، لیکن ہم نے تو وفا نہیں کیے، انہوں نے پریشر ڈالا ہم پر، پرائسز بڑھائے، ہم نے نہیں ڈالی، یعنی کہ وہ معاہدے کی پاسداری بھی نہیں کرتے، جو جن پر وہ الزام دھرتے ہیں کہ آپ نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، ذرا خود بھی اپنے حالات دیکھیں۔ چلیں جی مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں جی رانا احسان افضل خان صاحب، فیصل آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت بہت شکریہ، آپ آف کورس اپنے فادر کی جگہ
لیں گے. مائی کنڈولنسز سر. اور آپ الیکشن لڑیں گے, اب آپ کی کیا تیاری ہے ذرا اس پروگرام میں آپ کا ٹیسٹ ہو جائے. اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرکا موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے. ڈاکٹر زرکا صاحبہ, پہلے تو میں آپ ہی کے پاس آ جاتی ہوں, اس پر تو بعد میں آتے ہیں کہ ان کی حکومت نے کتنے 60 روپے بڑھا دیے پیٹرول, اور ان کی کتنی ناقص کارکردگی ہے, ان کو کوئی ان کے پاس پلان نہیں تھا, یہ بدنیتی پر مبنی تھے, یہ سب چیزیں آئی انڈرسٹینڈ. یہ بتا دیجئے کہ یہ جو خواتین آپ کی ممبرز ہیں آج وہ کیوں گئی تھی پارلیمنٹ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, تھینک یو ویری مچ. میں ویسے پتہ کیا, آپ یور اے لیڈی, آئی ایم اے لیڈی, اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ جی لیڈیز. میں جنرلی خواتین کے بارے میں بہت زیادہ کمنٹس اس لیے, بیکاز ہم آبجیکٹیفائی کرتے ہیں خواتین کو, اور یہ انتہائی ہمارا ایک بڑا غلط رویہ ہے کہ ہم خواتین ہی, اور خواتین کو خواتین کے اوپر لڑوانا اور ان کے اوپر بات کرنا, تو یہ بہت بلو ڈگنیٹی ہے. جنرلی میں ایک بات کر رہی ہوں خواتین, اور میں آپ کو جواب بھی دے دیتی ہوں کہ خواتین آج اس لیے پارلیمنٹ گئی تھی کیونکہ وہ احتجاج کرنا, اپنا ریکارڈ کرانا چاہتی تھی, اس لیے وہ گئی. اب خواتین کی بات ہو ہی رہی ہے, تو ابھی آپ نے مریم نواز صاحبہ کا وہ ایک ان کا بیان آپ نے ابھی سنایا ہمیں, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس کیپیسٹی میں آرمی والوں کو, جو ریٹائرڈ فوجی افسر ہیں, جو غازی ہیں, جن میں سے کوئی شہیدوں کے والد ہیں, کوئی خود بڑے بڑے مطلب نامی گرامی لوگ ہیں, who is she to say these things to them? ان کی کیا کریڈیبلٹی ہے کہ وہ ہمارے پاکستان کے فوج یا فوج کے جو ریٹائرڈ افسران ہوں ان کے بارے میں, ان کی کیا, واٹ از ہر کریڈیبلٹی ان دیٹ؟ انہوں نے کوئی ایک دن فوج میں کام کیا, کبھی وہ گئی پاکستان, انہوں نے اپنے لیے کبھی زندگی میں کوئی کام کیا؟ ہاؤ کین شی سے دیز تھنگز؟ اٹ از ویری ڈسٹربنگ. اور یہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ سارے فوجی جنہوں نے یہ سنا ہوگا وہ اس وقت آگ بگولا ہوں گے کہ who is she to tell them کہ آپ اپنا رینک واپس دیں. تو آپ کون ہوتی ہیں ان کو اس قسم کی بات کرنے کے لیے؟ آپ اپنے ڈومین میں رہیں. یہ تو انتہائی انہوں نے آبجیکشنیبل بات کی ہے, اور اس پہ تو کس بیسس پہ انہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ آپ لوگوں کو جب آپ نے احتجاج کرنا تھا کسی چیز کے بارے میں بھی, آپ آئیں, آپ اپنا لانگ مارچ لے کے آئیں اسلام آباد, جب ہماری حکومت تھی ہم نے آپ کو بسم اللہ کیا. آپ جہاں بھی جا کے جلسے کر رہی ہیں, حالانکہ وہ ایک سزا یافتہ خاتون ہے, 8 سال ان کی قید ابھی باقی ہے, انہوں نے 20 ملین بھی دینے ہیں. یہ سب چیزیں ہوتے ہوئے پہلے تو وہ اپنا جواب دیں کہ وہ کس بیسس کے اوپر پورے پاکستان میں پھیریں گے. ان کا ایک دن کا کام نہیں ہے. انہوں نے زندگی میں, شی از دا ڈاٹر آف 3 ٹائم پرائم منسٹر, اور اس کی بیسس کے اوپر ایک پارٹی کی وہ وائس ڈاکٹر پریزیڈنٹ ہے. زرکا, دیٹس ناٹ دی آنسر ٹو مائی کوشچن. اگر آپ کا مریم نامہ کمپلیٹ ہو گیا ہو تو پلیز آپ بتا دیں کہ آپ کی پارلیمنٹیرین خواتین آج کیوں گئی تھی پارلیمنٹ, اور خواتین نکال دیں آپ کی پارلیمنٹیرین جو کہ استعفیٰ دے چکی ہیں, وہ جی وہ احتجاج ریکارڈ کرانے پارلیمنٹ کیوں گئی تھی؟ وائی ڈڈ دے کلائمب اوور دی گیٹ؟ ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے, ایک مہذب طریقہ ہوتا ہے. آپ پارلیمنٹ میں آپ نے استعفے دے دیا, آپ کیوں گئے یہ پلیک کارڈ اٹھا کے ایک پروٹیسٹ لے کر؟ دس از ناٹ, مطلب آپ کیسے کلائم کر سکتے ہیں گیٹ؟ اگر آپ کو اپنے اپنے ڈومین میں رہنا ہے تو یہ حق ان کو کس نے دیا ہے کہ ایک پارلیمنٹ کے گیٹ پہ چڑھ جائیں؟ ان کو کس نے کہا ہے کہ آپ پولیس کے ساتھ بدتمیزی کریں؟ ان کو بھی اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. وہ ڈومین سے استعفیٰ دے چکی ہیں اپنی مرضی سے. سو لیٹس ناٹ گیٹ انٹو کس کا کیا ڈومین ہے, کیونکہ دین بہت سارے ڈومینز جو ہے نا وہ کراس ہو چکے ہیں. میم یہ آپ ابھی مجھ سے پوچھ رہی ہیں, میں اس کا جواب دوں؟ میں آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو سے ڈاکٹر زرکا کہ اٹ ڈزنٹ میک سینس کہ آپ صرف پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. ٹھیک ہے, آپ کا پروٹیسٹ کا رائٹ ہے, وہ آپ کو رائٹ دیا گیا ہے, آپ کو رائٹ ہے, بٹ آئی ایم جسٹ سیئنگ کلائمبنگ اوور دی گیٹ لائک دیٹ, اٹس, دیکھیں ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. اینڈ آئی ریئلی لائک عالیہ حمزہ. I agree with you there. ہاں جی, دیکھیے میں آئی اگری کہ وہ وہاں پروٹیسٹ کرنے گئے تھے. ہم نے بھی آج اپنی سینٹ میں پروٹیسٹ کیا, کیونکہ ہمارے پاس بھی بہت سے بلڈ سے جو بلڈوز ہوئے, اور ہم نے اس کے اوپر بات کی, اور ہم نے ادھر احتجاج کیا. احتجاج ڈیموکریسی کا حصہ ہے اور ہمارا حق ہے, بالکل پیسفل احتجاج. تو دیٹ از ہاؤ وی ایکسپریس کہ ہم کسی چیز پہ ڈیفرنگ ویوز رکھتے ہیں. اب مجھے نہیں پتا, میں اس وقت وہاں موجود نہیں تھی کہ وہاں کیا حالات ہوئے, کہ یہ جو میں باتیں سن رہی ہوں میں نے دیکھا نہیں, میں ادھر موجود نہیں تھی, اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ خاص کہہ نہیں سکتی. لیکن میں ڈیفینیٹلی آپ کو یہ ضرور کہوں ڈاکٹر زرکا, بٹ کین آئی جسٹ آسک یو اے کوسچن, بیکاز آپ ایک بڑی لاجیکل خاتون ہیں. آپ ان سے جی جی
جی میں نے کہا وہ امیجز کافی ڈسٹربنگ ہے بیکاز آئی ایم جسٹ سیئنگ کہ مجھے عالیہ بہت پسند ہے, مجھے تو ان کے لیے ڈر لگ رہا تھا ان کو کوئی گیٹ کی وہ لگ جاتا ایج یا کچھ ہو جاتا یا وہ گر جاتی یا وہ اپنا بیلنس لوز کرتی تو اٹ وڈ ہیو بین یو نو ایک ان کو چوٹ لگتی, دیٹ وڈ ہیو بین ٹربلسم فار ایوری بڈی. لیکن یہ بتائیے گا کہ اگر تو یہ آپ لاجیکل بات کریں, مجھے صرف یہ کہیں چلے آپ کو یہ پتا نہیں تھا یہ کریں گی اینڈ شی ڈیڈ اٹ. اب جو بھی ہمیں تو نظر آ رہے ہیں امیجز میں, میں بھی وہاں پر موجود تو نہیں تھی, جو کیمرے کی آنکھ نے دیکھا ہے وہی دکھا رہی ہوں اور بتا رہی ہوں. اب مجھے بتائیں اگر ان کو نہ روکا گیا ہوتا, what was their plan? They were going to enter the parliament and do what? A parliament that انہوں نے خود استعفا دیا ہے, جس پارلیمنٹ سے یہ خود نکل گئے. دیکھیے جو مجھے پتا ہے وہ یہ ہے کہ پروٹیسٹ تھا اینڈ دیٹ از آل آئی نو, اینڈ پروٹیسٹ کے لیے پلے کارڈ تھے اور پروٹیسٹ کے لیے سب لوگ گئے. یہ مجھے فردر پلان کا نہیں پتا. And what was it? Was women only? Was it women only or it was a protest for general? Was it women only kind of protest or it was just women who showed up? ایکچولی میری اتنی ڈیٹیل ان کی گفتگو نہیں ہوئی کہ مجھے پتا چلے کہ خواتین کی تھی کہ مردوں کی تھی. مجھے یہ پتا ہے پروٹیسٹ تھی بیکاز وی ڈڈ ناٹ گو انٹو دی جوائنٹ سیشن اور وہ لوگ نہیں گئے. اور کیونکہ دیکھیے نا ہو یہ رہا ہے کہ پارلیمنٹ میں اپوزیشن تو کوئی ہے نہیں, ون سائیڈڈ سارا افیئر ہے اور اس کی وجہ سے جس کو مرضی وہ دل کرتے ہیں. انہوں نے وہاں پر ایک عجیب سا وہ ڈرامہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو اپوزیشن بنایا ہوا ہے جو پی ٹی آئی کے منحرف ارکان ہیں, یعنی وہ تو پی ٹی آئی کا حصہ ہی نہیں ہے اور ان کو پی ٹی آئی کا حصہ بنا کے ان کو عہدے دیے جا رہے ہیں, ایک کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنایا جا رہا ہے. کل میں ویمن کوکس میں گئی, وہاں پہ انہوں نے میم لیکن یہ اسپیس تو آپ نے خود لوز کیا نا, آپ ہو سکتے تھے پارلیمنٹ کے اندر, you could have put up a very united front with the opposition. آپ نے یہ لیوے تو ان کو دیا ہے, you've given them the freeway, you've given them that space to be able to do what they're doing نا. اگر آپ موجود ہوتی پارلیمان میں اور اگر آپ لوگ اپوزیشن ہوتے تو آپ لوگ بڑی ایک نہیں. دیکھیے جس طرح سے 20 منحرف ارکان کو پیسے دے کے سندھ ہاؤس میں جس طرح سے گورنمنٹ کی بلڈنگ میں ان کو رکھا گیا, یہ سراسر آئین اور ہر قسم کی اخلاقیات کی خلاف ورزی ہے. اس میں کہیں کوئی مطلب دھجیاں اڑا دی اس ملک کی, کسی بھی عزت کی, کسی بھی ڈاکٹر نوشین اس میں اخلاقیات کا جو درس ہے نا یہ بہت بہت متنازع ہو گیا ہے بیکاز اخلاقیات کہیں پہ بھی نہیں پریکٹس کی جا رہی. میم بہت معذرت کے ساتھ, لیٹ می پلیز میم اف یو ڈونٹ مائنڈ لیٹ می جسٹ ٹیک رانا صاحب آلسو انٹو دی کنورسیشن. رانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ جو اس وقت معاملہ ہے, اب ظاہر ہے کہ معاملہ کسی کروٹ تو بیٹھنا ہے, لیکن دیکھیے آپ کے پاس تو یہ فری وے ہے, وہ استعفے دے کے باہر بیٹھے ہوئے, ان کا اسٹیٹس ابھی ان نون ہے, وہ کوئی آ کے آپ کو کلیریفیکیشن دینے نہیں چاہتے. آپ نے لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض کو بنا دیا ہے, عوام کو آپ ریلیف دینے آئے تھے اسی آئی ایم ایف پیکیج کے تحت جس کی وجہ سے ہم نے اپنا اسٹیٹ بینک گیو اپ کر دیا, ہم نے اپنی سوورینٹی گیو اپ کر دی, ہم نے اپنے ضمیر کو بیچ دیا. اب اسی آئی ایم ایف کے تمام تر رولز اور جو ان کے معاہدے میں لکھے گئے چیزیں ہیں جو کہ آلریڈی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو مانی نہیں, انہوں نے مان لی ہیں. تو یہ جو آپ نے مان لی ہیں اور انہوں نے ماننی ہی تھیں تو یہ حکومت بھی رہتی تو ماننی پڑتی, تو آپ اسی حکومت کو کنٹینیو کرنے دیتے. تو یہ تو بدنیتی پر نظر آ رہا ہے کہ آپ کی عدم اعتماد, میں سازش تو نہیں کہوں گی لیکن اس میں بدنیتی کا عنصر تو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ آپ آئے, آپ نے نیب کی ترمیم کا بل منظور کرایا, آپ نے جلدی میں اپنی الیکشن اصلاحات کروائیں, آپ نے ان جفی سب کچھ پیک کروایا, جوائنٹ سیشن میں منظور کروایا. اور جی یہ اور اب یہ تو ہوتا ہے الیکشن سے پہلے. اگر الیکشن واقعی 2023 اگست میں ہونے جیسے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں تو اتنی جلدی کیا تھی کرنے کی؟ اور اگر اسی دن کرنا تھا جب آپ نے عوام کو یہ بتایا کہ ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, معذرت, انتظار فرمائیے, اگر ریلیف چاہیے تو انتظار فرمائیے. تو اگر آپ کو بھی ریلیف نہیں دینا تھا تو معذرت کے ساتھ آپ آئے کیوں تھے؟ نہیں دیکھیں, سٹوری اس طرح نہیں ہے. سٹوری اس طرح ہے کہ پی ٹی آئی جس طریقے سے معیشت کو چلا رہی تھی, جس طرح 4 وزراء خزانہ چینج ہوئے, پھر دیگر ایف بی آر کے چیئرمین چینج ہوئے, ان کے اپنے جو وزیر خزانہ ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ اٹ واز اے ڈائریکشن لیس گورنمنٹ, کوئی اکنامک پالیسی نہیں تھی. تو ہم لوگ ایک معاشیتی تباہی کی طرف جا رہے تھے اور ہم جو پی ڈی ایم کا جو جتنی موومنٹ تھی اس میں ہم ہائی لائٹ کرتے رہے. مہنگائی کو بھی کیا, جو مہنگائی ان کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی اس کو ہم نے ہائی لائٹ کیا. ہم نے پیٹرول پرائسز کی انکریز کو بھی تنقید کی, کیونکہ تب جب وہ پرائسز انکریز ہو رہی تھی تو اس میں حکومت آمدن کما رہی تھی, سیل ٹیکس بھی کما رہی تھی, پیٹرولیم لیوی بھی کما رہی تھی, اور تنقید یہ تھی کہ اتنا نہیں ہونا چاہیے, آمدن کم ہونا چاہیے. لیکن یہ جو کچھ کر کے گئے جاتے ہوئے, یہ تو ملک دشمنی کر کے گئے. کیسے کہ یہ جانتے ہوئے
کہ پیٹرولیم پرائسز جو ہیں وہ فریز آپ نہیں کر سکتے 30 جون تک. یہ کر گئے اور پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں حکومت پاکستان آمدنی نہیں کما رہی تھی کیونکہ زیرو سیل ٹیکس تھا, زیرو لیوی تھا, لیکن حکومت اپنی جیب سے سبسڈی دے رہی تھی اور اس کو 15% سود کے ساتھ قرضے لیے ہوئے کو اس کو فنڈ کر رہی تھی. تو یہ جو یہ بات کہہ رہے کہ یہ ہم نے تو آئی ایم ایف کی چیزیں نہیں مانی, تو یہ ایک میکرو اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ بنے. یہ جو ابھی بیلنس آف پیمنٹ کا کرائسس ہے یہ کیا ہے کہ 20 اگست, یہ اگست 2021 ہے, اس کے اندر اسٹیٹ بینک کے ریزروز $20 ارب تھے اور جب ہمیں حکومت ملی تو $10.8 ارب تھے. اس کا مطلب ہے $9 ارب اڑ گیا. اور اس دوران ان کو یہ آئی ایم ایف کی جو بات چیت ہو رہی تھی یہ سیریس نہیں تھے. ان کو جنوری میں جا کے احساس ہوا کہ ہمیں 350 ارب کا منی بجٹ دینا ہے ورنہ یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جائے گا اور پھر ہم یہ بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں آ جائیں گے. یہ سیریسنیس انہوں نے دکھائی. لیکن فروری میں جا کے جب انہوں نے یو ٹرن لے لیا اور 300 ارب کے مراد دے دیے اور پیٹرول پرائسز کو جو ہے وہ فریز کر دیا, تو انہوں نے اپنے جو جنوری والا موقف تھا اس سے یو ٹرن لیا, انہوں نے ڈی ریل کیا, انہوں نے اپنے جو معاہدہ جو گارنٹیز آئی ایم ایف کو دی تھی اس کو ڈی ریل کرتے ہو. اور یہ ایک فائنینشیل کرائم تھا کہ آپ جانتے ہوئے کہ ملک کو آپ دھکیل رہے ہیں ایک بیلنس آف پیمنٹ کرائسس میں. تو وہاں دیکھیں ہم جو آئے, ہم اس موٹیو سے آئے کہ ہم نے اکانومی کو سنبھالا دینا ہے. ہم اس موٹیو سے آئے کہ یہ جس طریقے سے جس طرز پہ یہ حکومت چلا رہے تھے 4 سال, وہ یہ تھا کہ ہم نہ کسی سے بات کریں گے, نہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے, کوئی بھی ترامیم ہو, چاہے وہ الیکٹورل ہوں, چاہے وہ نیب کی ہوں, جو جس طرح آپ کہہ رہی ہیں, اور ہم ون وے وچ از آر وے اور دا ہائی وے ہم چلیں گے. تو اس طرح ملک نہیں چلتا. اور ان کو یہ ریالٹی چیک جو ہے, اب شیخ رشید صاحب نے بھی جو ہے وہ حقائق بیان کر دیے ہیں کہ ان کو 4 مہینے پہلے ہی پتا تھا کہ حکومت جا رہی ہے اور یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے یہ اس طرح چلے گئے. لیکن اب جو حکومت ہے اٹ از اے گورنمنٹ آف کنسنسس. یہ جو احتجاج جو خواتین کر رہی تھیں, اس سے بہتر ہے یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائیں. یہ کب تک اپنا جو جعلی ایجنڈا ہے جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مذہبی ٹچ دینا ہے, انہوں نے جو ہے وہ آل ہولی ورسز ان ہولی کا جو نیریٹو ہے کہ ہم نیک بندے ہیں, اللہ کے پارساز بندے, ہم جہاد کر رہے ہیں اور یہ سارے کفار ہیں. اس سے بہتر ہے کہ یہ اس کو چھوڑیں اور یہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں. ان کو اگر تکلیف ہے کہ اپوزیشن لیڈر اصلی نہیں ہے تو آپ آ جائیں, آپ بن جائیں اپوزیشن لیڈر. ہم نے تو نہیں بنایا اس کو, وہ تو اسپیکر نے بنایا. جو جتنی اپوزیشن تھی انہوں نے اپنا نمائندہ چن لیا. اگر آپ کو اس سے تکلیف ہے آپ آ کے بیٹھ جائیں اور اس ملک کو آگے چلائیں, بجائے کہ آپ جو ہیں اب کہیں کہ ہم جو ہیں وہ سڑکوں کے اوپر نکلیں گے جس طرح پچھلا 126 دن کا دھرنا دیا جس سے کچھ حاصل نہیں ہوا, ملک کو نقصان ہوا. اور جو آپ اشتعال اور تقسیم کی سیاست کر رہے ہیں اور یہ جو فائنانس کی جو اکنامک بات کی, میں آپ کو بتا دوں, دیکھیں ریلیف ہم نے کیا کیا, ہم نے اپنی پولیٹیکل کاسٹ پے کی ہے. We have taken the tough decisions required. ہمیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی یا ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھے گا نہیں, لیکن ہم نے یہ اس لیے کیا ہے کیونکہ ملک جو ہے ایک فائنینشیل کرائسس کی طرف جا رہا تھا, اس سے ہم نے بچا لیا ہے اس کو. اور انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں یو ول سی کہ میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, سمجھتے ہیں کہ آپ نے فائنینشیل کرائسس سے بچا لیا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں سر, لیکن ایسا عوام نہیں سمجھتے. اور یہ پولیٹیکل کاسٹ جو آپ نے دی ہے اٹ از گوئنگ ٹو کیچ اپ ٹو یو. لیکن ہم وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. اینڈ ویلکم بیک ٹو گونز. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر نوشین پاکستان تحریک انصاف سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان افضل خان صاحب فرام دی این لیگ. سر, میں رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے پہلے بریک پہ جانے سے پہلے جو آپ نے گفتگو کی, سیڈلی یہ سچ ہے کیونکہ اس ملک میں ظاہر ہے دفاع کو اتنا بجٹ دیا جاتا ہے اور ایجوکیشن کے لیے تو پیسے نہیں ہوتے, اس لیے ہماری عوام جو ہے وہ جو آپ لوگ جلسے جلوس کرتے ہیں اس میں جو آپ لوگ زیادہ گفتگو کرتے ہیں وہ یاد رہ جاتی ہے یہ جو خسارے کی, ٹریڈ ڈیفیسٹ کی, درآمدات کی, آپ کے فگرز کی, کہ آپ کتنے پہ چھوڑ کے گئے تھے, کتنے. جی سوری, ہمارے ساتھ ڈاکٹر زرکا ہیں, جی سینیٹر زرکا. سوری ڈاکٹر زرکا صاحبہ, میں نے ڈاکٹر نوشین واز سپوزڈ ٹو بی ود اس, سو آئی گاٹ دی نیمز کنفیوز, سوری, اپالوجیز فار دیٹ. جی سو میں رانا صاحب یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا کیونکہ بجٹ تو ایجوکیشن کا ہوتا نہیں ہے, تو یہ تو ان کو لوگوں کو, عام لوگوں کو تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا ہوا, درآمدات, خسارہ, کتنے بیرونی قرضے لیے, کتنے دیے, آئی ایم ایف نے کیا شرائط لگائیں, کیا نہیں کی. ان کو یہی نظر آتا ہے کہ پہلے ان کی کمر ٹوٹی ہوئی تھی, اب وہ زمین کو لگ گئے ہیں. تو اب آپ مجھے سمجھا دیجئے کہ ایک عام آدمی کے لیے
لیے جس کا ووٹ آپ نے لینا ہے اس نے تو ابھی ہماری جیسی پڑھی لکھی گفتگو یا اس کو کوئی آ کے تو نہیں اکانومسٹ سمجھائے گا کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس کو تو وہی نظر آ رہا ہے کہ ملک چل رہا تھا اور 60 روپے پیٹرول کے بڑھ گئے ہیں اس عرصے میں جتنا کہ عمران خان صاحب نے نہیں بڑھائے تھے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا تو یہ پرپس ہی سرو نہیں ہوتا کہ آپ آتے عدم اعتماد لاتے. انٹل انلیس آپ کی نیت یہی تھی کہ آپ نے یہ کیس منظور کروانے تھے یا ان کو آپ نے ان کا دفاع کرنے کے لیے آپ نے یہ نیب ترامیم کرانی تھی. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بدنیتی کا عنصر یہاں سے نظر آتا ہے. نہیں دیکھیں, ہمارا پرپس جو ہے وہ خالی سیاست نہیں ہے. ہمارا پرپس پاکستان کو سسٹینیبل بنانا ہے اور اس کا سروائیول بھی ہے. یہ بھی ہمارا پارٹی کا بڑا میجر پرپس ہے. اور آپ نے صحیح کہا کہ دیکھیں یہ حقیقت ہے کہ عام آدمی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے بجٹ کو دیکھے گا کہ اس کا بجٹ جو ہے وہ کتنا آؤٹ ہے کتنا نہیں ہے. لیکن حقیقت اتنی تلخ ہے اس وقت کہ اگر, اور ہم لوگ تو دیکھیں یہ بات آج کی نہیں, جب پی ٹی آئی گورنمنٹ میں آئی تھی تو تب بھی ہم چارٹر آف اکانومی کی بات کرتے تھے کہ ہمیں یہ کچھ اکنامک جو میٹرز ہیں ان کو ہمیں سیاست سے باہر نکالنا چاہیے. لیکن بدقسمتی سے جو ایک اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے وہ نہیں تھا پچھلی حکومت میں, اور یہ حقیقت ہے. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ایک جو جس طرز کی پی ٹی آئی حکومت جو اپوزیشن کر رہی ہے وہ ٹیبل ٹاک یا وہ کنسنسس یا آپس میں بات چیت, وہ تو وہ نیک اور گناہ گار کی بات چیت کر رہے ہیں. وہ آپس میں کس طرح جو ہے آپ کریں گے, ہم تو پھر بھی ان کو کہتے ہیں بیٹھیں. لیکن آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ جو حقیقت ہے وہ یہی ہے کہ آگے آنے والے دن مشکل ہیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہم نے دیں, جس طرح ابھی یہ 2000 روپے پر فیملی ہے, یہ کم از کم 400-500 کلومیٹر جو ہے وہ ایک موٹر سائیکل کو ضرور دیں گے. جو پیٹرول ہائیک جو آئی ہے اس کو ہم شاید پورے طریقے سے تو نہ کور کر سکیں, لیکن تھوڑی سی مرہم جو ہے وہ یہ ضرور ہے کہ 14 ملین جو خاندان ہیں اور 8 کروڑ عوام, which is almost 1/3 of the population, اس کو کسی حد تک ٹارگیٹڈ سبسڈی کے ذریعے ہم اس تک پہنچیں. اور اسی طرح دیکھیں اب ہم لوگ جو ہیں آٹے کی قیمتوں کو بھی جو ہے وہ جو آپ کی ڈیلی کی ضروریات ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر کے, چاہے آٹا ہو گھی ہو, وہاں ہم سبسڈی دیں گے. اور یہی جو بجٹ آئے گا اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو سب سے متاثر ترین طبقہ ہے اس تک جو ہے وہ ریلیف پہنچائیں. لیکن جو حقیقت ہے وہ ہمیں عوام کے سامنے ضرور رکھنی ہے. اور ہمیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ آج بھی جو ہے ضرورت ہے کہ کنسنسس ہو. ابھی بھی تو آپ عوام کے سامنے حقیقت نہیں رکھ رہے نا رانا صاحب, ابھی بھی تو حقیقت سے پردہ نہیں اٹھا رہے. آپ اتنے سیلف لیس پولیٹیشنز کب سے ہو گئے کہ آپ عوام کو اور پاکستان کی معیشت کو بچانے آ گئے وداؤٹ اے پلان, وداؤٹ نوئنگ کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کو نہیں پتا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کیا معاہدہ ہوا ہے جو کہ بلڈوز ہو کے اپروو ہو گیا. آپ کو نہیں پتا تھا اس وقت آپ کو فوری طور پر کچھ کرنا پڑے گا. یہ لانگ ٹرم پلاننگ آپ کرتے رہیے, بڑی اچھی بات ہے, دیٹ ساؤنڈز ویری گڈ. بٹ آپ نے آ کے شہباز شریف صاحب کو پتا نہیں تھا یہ چلنی ہے نہیں چلنی ہے. اچھا جی پہلے لنڈن سے پوچھ کر آتا ہوں کہ جی ہم نے مدت پوری کرنی ہے کہ نہیں کرنی, اس کے بعد فیصلہ کروں گا پیٹرول گرانا ہے کہ نہیں گرانا, بڑھانا ہے کہ نہیں بڑھانا. آپ کے پاس سمری اس وقت موجود تھی جب ایک انسان کے پاس یہ چوائس تھی کہ کیا وہ پیٹرول کس طرح سے اپنے آپ بجٹ کو مینج کرے تاکہ اس کی گاڑی کم یوز ہو یا موٹر سائیکل کم یوز ہو. آج آپ نے جو بم پھینکا ہے اس کے بعد لوگ اپنی گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں بیچنے پر آ گئے ہیں. سو پلیز ڈونٹ گیو می دس دیٹ یو ہیڈ اے گیم پلان, یا آپ کی نیت میں سیلفلیسنس تھی, بیکاز بالکل بھی نہیں تھی. چلیں دیکھیں, میں یہ یو کین آرگیو دیٹ, لیکن میرا تو پھر میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ ہم نے کیا کیا. ہم لوگوں نے کوئی مہینے نہیں ضائع کیے. ہم لوگوں نے آتے ہی مفتاح صاحب امریکہ گئے اور آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھے اور ان کو ہم نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اس انفلیشن کے اندر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ ہم وہ جو یہ پیٹرول پرائسز جو ہیں ان کو انکریز کریں. لیکن وہ بات نہیں مانی گئی. ہماری کوشش تھی کہ ہم اس کو کریں. اور جو 8 کولیشن پارٹنرز ہیں, ایسا بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنی بڑی کولیشن کی حکومت ہو, تو یہ چیلنجز ضرور تھے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو حکومت ایک کہتے ہیں کہ بغیر کسی کنسنسس کے ایک فاشسٹ حکومت بنتی جا رہی تھی, وہ پاکستان کا مستقبل نہیں تھا. اس سے نجات حاصل کرنا ضروری تھی. نمبر 2, ایک ایسی حکومت جو معیشت کو تباہ کر رہی تھی, اور ہم اس کو بار بار ہم ہائی لائٹ کر رہے تھے پبلک میں, وہ پاکستان کا فیوچر نہیں تھی. اور یہ دیکھیں آگے بھی جو معاملات ہیں یہ کنسنسس کے ساتھ ہی حل ہو سکتے ہیں. وہ تباہ کر رہے تھے, آپ نے تو زمین بوس کر دیا. لیٹ می موو آن ڈاکٹر زرکا.
डॉक्टर जरका, क्योंकि आपके दिल में भी बड़ा दर्द है, एक इनको दर्द है अवाम का, एक आपके दिल में दर्द है। नहीं, एक मिनट जरका साहिबा, एक दिल में आपके बड़ा दर्द है अवाम के लिए, एक तो मैंने इनके दर्द का हाल देख लिया, आपका भी दर्द का हाल जरा ये बताइए कि इक्तिसादी सर्वे तो चले आ गया, पेश भी हो गया, जो होना था हो गया, इमरान खान साहब ने उस पर स्टेटमेंट भी दे दिया, अब क्या कीजिएगा? क्या बजट भी अप्रूव हो जाएगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोच रही है पार्लियामेंट में वापस आना और उसको फिर बुलडोज ना होने देना? जी बहुत शुक्रिया सना। बात ये है जी कि इनके कहने से तो कुछ नहीं होता। इन्होंने कहा हमने आपके साथ हमने वक्त जाया नहीं किया। अरे 50 दिन इन्होंने जाया किए, अब तक इनको तो होश ही नहीं था। इनको सिर्फ वजारतें देने, गाड़ियां लेने, एक एक चीज के 3-3 मिनिस्टर, एक एक मुल्क से बाहर, 2 मुल्क के अंदर, फिर जो ये बाहर के फॉरेन ट्रिप्स, इन्होंने सारी पार्टीज को बाहर के ट्रिप्स की इनको पता नहीं क्या तमा थी। कोई बंदा मुल्क में है ही नहीं, कोई मिनिस्टर ही नहीं मिलता, समेत प्राइम मिनिस्टर के, वो भी सऊदी अरेबिया, पूरा टब्बर अपना लंदन से मंगवाया, कोई कहीं से मंगवाया, उनकी मेड्स भी आई, उनके ससुराल भी आए, सऊदी अरेबिया में भी, टर्की में भी। वहां पर सलमान शहबाज जो इस वक्त अदालतों को मसरूर है अदालत से, वो अदालत पाकिस्तान तो नहीं आई, लेकिन वो टर्की पहुंच के वहां पे अपनी ट्रेड रिलेशन करने के लिए, बिजनेस डील जो इनके खानदान का पुराना वतीरा है वो करने के लिए, इन्होंने इस मुल्क में हाल ये लाया कि बिजली नापैद हो गई है। 18-18 घंटे गरीब आदमी को, गरीब और अमीर दोनों को बिजली नहीं मिलती। और पेट्रोल का तूफान और 45% जो गैस इन्होंने बढ़ाई और बिजली के नर्ख भी इन्होंने बढ़ा दिए। अरे ये 1000 रुपए का क्या ड्रामा है? सब्सिडी टारगेटेड, इन्होंने बड़े लफ्ज हमसे सीख लिए। एहसास प्रोग्राम हमने शुरू किया। एहसास प्रोग्राम में हमने जो टारगेटेड सब्सिडीज दी वो लोगों को राशन के ऊपर दी। आज से 6 महीने पहले जब ये ना ये बिजली का तूफान था, ना ये पेट्रोल के ऊपर जो इन्होंने बम फेंका है, ना ये था, तब तो अब 2000 रुपए से किसी गरीब आदमी का क्या बनना है भाई? और ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हर एक से ये पैसे ले रहे हैं। इन्होंने इनसे मैनेज कुछ नहीं हुआ। ये कहते थे 3 दफा एक पार्टी, यानी ये नून लीग और पीपल्स पार्टी। अच्छा, ये जो कहते हैं इसकी लंबी तकरीर हो गई इधर का, आप बता दें आपका गेम प्लान क्या है? अवाम को रिलीफ आप दे देना, आपके दिल में तो दर्द है अवाम के लिए, आपको तो हटाया गया है, आपको इम्पोर्टेंट हुकूमत ना मंजूर है, आपने धरने से तो कुछ नहीं बन रहा, तो वापस आए पार्लियामेंट में। नहीं, ज्यादा चॉइस। देखिए, दर्द की बात नहीं है, बात है आपने डिलीवर करना है। यहाँ दर्दों का कंपैरिजन नहीं हो रहा, या कंपैरिजन है जब हुकूमत मिलती है तो आपने डिलीवर करना है। हमने इस मुल्क की एक्सपोर्ट 30% बढ़ाई, हमने इस मुल्क की लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को खड़ा किया, हमने इस मुल्क में 10 डैम बनाने शुरू किए। 50 साल के बाद जो इन्होंने तबाहियां लाई हुई थी, 6 दफा हुकूमत में रहने के बाद तजर्बाकार। अब क्या करें? मॉनिटर का इंतजार करें कि वो बताएगा कि ये क्लास में इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इनको फेल कर देते, आपको वापस ले आते, क्या होगा? मतलब क्या, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जब हम गए तो 22 अरब डॉलर था बैंक में, इन्होंने उसको 9.7 पे ले आए हैं। इनको तो कोई होश ही नहीं है। जब ये गए थे तो ये 9 बिलियन छोड़ के गए थे, और अभी जो इन्होंने 20 रुपए इन्होंने डॉलर बढ़ा दिया। इनको स्टॉक मार्केट की, ये तो कहते थे हमारे पास जादू की छड़ी है, हम तो 100 रुपए पे डॉलर ले आएंगे, 70 रुपए पे पेट्रोल ले आएंगे। कितनी थी इनकी? और मीडिया में जाके कहते थे इतनी महंगाई होगी। अब जिसको महंगाई कहते थे, अब वो इनके लिए डिफिकल्ट डिसीजन बन गए हैं। डिफिकल्ट डिसीजन कौन से? ये IMF के आगे से तनख्वाहदार मुलाजिम है, ये उनके नौकर है। हमने IMF को कहा कि हम अपनी आवाम पे टैक्स इस तरह के नहीं लगा सकते, हम आपको टैक्सेस, IMF का मेन कंसर्न है कि आप टैक्स कलेक्ट करके उनके सूद वापस करें और जो कर्जे लिए वो वापस करें। अरे भाई वो ठीक है ना, अब इन्होंने गलती कर ली, इसको सुधारे कैसे? अब गलती तो हो गई, सुधारे कैसे? अब सुधारेंगे कैसे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे सुधारेंगे? तो मिफ्ता साहब जो है, इनको आप फ्रांस भेजें, ये पाकिस्तान। देखिए, मैं थोड़ी सी करेक्शंस करना चाहता हूँ। जी 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 खान साहब, इन्होंने कहा कि ये 10 डैम बना रहे थे। मुझे इन्होंने कहा कि ये 10 डैम बना रहे थे। अभी आपको एहसन इकबाल साहब ने बताया कि 900 अरब का जो डेवलपमेंट का बजट था वो 550 अरब पे कैप हो गया, और बाकी 350 अरब जो लास्ट क्वार्टर है उसके लिए जीरो रिलीज है। और इस मुल्क का डैम फंड कहाँ गया? वेयर इज द डैम फंड? जो डेवलपमेंट बजट है उसकी जो तबाही। आप मुझे बताइए जनरल। अच्छा, दूसरा देखिए, इन्होंने कहा पेट्रोल हम 70 पे ले आएंगे, हमने नहीं कहा।
बापा की क्रेडिट रेटिंग नीचे गई और अभी मूडीज ने हमें B3 स्टेबल से देखें ना हमने कहा कि पेट्रोल हम 70 पे लाएंगे ना डॉलर 100 पे लाएंगे। अगर आपने इस तरह की बातें करनी है तो आई हैव नो इशू, एक तरफ से आप बोले एक तरफ से मैं बोलूं, but I don't think that is how two sensible people should speak in the presence of. Can I just put a word in, Zarka ji, can you please let me know कि अभी तक बात का जवाब नहीं दिया, आपके पास क्लैरिटी है कि here on in आपने क्या करना है? आपने पार्लियामेंट वापस आके बजट को रोकना है या उसको आने देना है जिस तरह से इस्लाहात भी आ गई हैं? हाँ, दिस गवर्नमेंट, ये प्रधानमंत्री का जो कुंभा है इनसे चलना है, इनकी आपस में नून लीग की आपस में लड़ाई है, बाकी पार्टियों को तो आप एक तरफ छोड़ दें। आज उन्होंने 4 एडवाइजर और लगाए हैं। मुझे बताएं, जिस मुल्क में 1-1 रुपए की मसला हो वहाँ पे ये इतनी शाह खर्चियां किस खुशी में कर रहे हैं? आप इनसे सवाल पूछें। अच्छा, हसन मुर्तजा साहब हमारे साथ मौजूद है। सर हसन मुर्तजा साहब मुबारक हो आपको। अब आप बता दें, एक तो हुकूमत में भी आ गए हैं और जाहिर है आपके पास अब पावर और अथॉरिटी भी आ गया है, फिर आप लोगों के इत्तेफाकात इतने हो रहे हैं, मगर मुझे एक बात समझाएं हसन मुर्तजा साहब, ये जो इलेक्शन होने जा रहा है, ठीक है, अब ये इलेक्शन जो होगा 20 लोगों का, अब मुझे सिर्फ ये बता दें क्योंकि मेरी समझ से थोड़ा सा मुझे समझाएं। एक साबिक PTI का नुमाइंदा या रुकन वो इलेक्शन लड़ेगा 3 फोर्सेस से, एक नून लीग, एक पीपल्स पार्टी और एक PTI जो मौजूदा है, अब हुकूमत में नहीं है लेकिन थी। तो अब PTI अपना लड़ेगी, आप दोनों इकट्ठे लड़ेंगे, तो बेचारे वो तो किसके हाथों मजबूर हो गए जिनको उन्होंने सपोर्ट किया हमजा शहबाज को लाने में, आप उनके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। सर ये तो बड़ी गलत बात है, कुछ को टिकट दे दिया, कुछ के खिलाफ आप लड़ रहे हैं। नहीं, मैं समझा नहीं हूँ सना, किसको दे दिया है? मैं कह रही हूँ ये जो 20 लोगों का इलेक्शन होने जा रहा है, आपके जो MPs के इलेक्शन होंगे, और अगर आप लोग साथ मिलके इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ कि एक जो शख्सियत हैं या MPA हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट पर आकर आपको सपोर्ट किया है, जिसकी वजह से आज उनको डीसीट करके दोबारा इलेक्शन में भेजा जा रहा है, उनके तो 3 अपोनेंट्स हो गए ना, एक करंट PTI और एक आप और एक PMLN। अब 2 आप साथ हो गए बेचारे, वो अब आपका साथ देने पर उनके साथ ये हो रहा है। तो कुछ को तो आपने टिकट दिए ना, कुछ को नहीं दिए। अब कुछ क्लियर हुआ? नहीं, मेरा ख्याल है हमने तो, पीपल्स पार्टी ने तो किसी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं दिया। हम तो चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस मुश्किल हालात में साथ दिया है उनको बिल्कुल टिकट भी देना चाहिए, उनकी सपोर्ट भी करनी चाहिए, उनका किसी भी जमात से ताल्लुक हो। गुजारिश ये है, मैं अभी जो बहस चल रही थी सुन के हैरानगी हो रही थी कि आज भी हमारे ये दोस्त जो हैं, मैं कतन नहीं जी, मेरी ये सोच नहीं है कि मैं PTI को गलत कहता रहूं या पीपल्स पार्टी को गलत कहता रहूं, लेकिन जो हकायक है हम जब तक उनको सामने नहीं रखेंगे हम आगे नहीं चल पाएंगे। अगर हम एक दूसरे को चोर चोर ही कहते रहेंगे तो मुल्क इस तरह नहीं चलते। हमारे पास अदलिया है, उसको फैसला करने दें कौन चोर है कौन चोर नहीं है। हमारे पास इदारे हैं, उनको तहकीकात करने दें, कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबको पता चल जाएगा। अब ये इंतहाई, मैं कहता हूँ, ज्यादती है इस मुल्क के साथ और इस अवाम के साथ कि आज अब 1 महीना गवर्नमेंट बने को नहीं हुआ और हम शुरू कर दें जी कि इन्होंने तो पेट्रोल 70 रुपए का करना था, इन्होंने तो ये करना था, इन्होंने तो फला करना था। 10 साल से हुकूमत PTI की भी है KP के अंदर, वहाँ कौन सी नई तब्दीली आ गई है? कौन सा वहाँ पे डैम बन गए हैं? कौन सा करप्शन फ्री मुआशरा बन गया है? ये हरगिज ये मुल्क इस चीज का मुतहम्मिल नहीं है कि हम TV पे आए और बैठ के एक दूसरे को गालियां देते रहे। हाँ, जो गलत है इस हुकूमत के अंदर, मैं PTI के साथ बैठकर कहूंगा कि ये गलत हो रहा है, इसको इस तरह हमें दुरुस्त करना चाहिए। कभी तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम हुकूमत से बाहर बैठकर हम कहें कि हमारे मुल्क की बेहतरी इसमें है, इस पे अमल दरामद करो और इस तरह इकॉनमी को लेके चलो, इस तरह लॉ एंड ऑर्डर को लेके चलो तो हमारा मुल्क बेहतर होगा। क्या सिर्फ हुकूमत में बैठकर ही ये ठीक किया जा सकता है? क्या सिर्फ हुकूमत की ही जिम्मेदारी है कि वो इस मुल्क को ठीक करे? एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं कि मैं इस मुल्क को ठीक कर सकूं। हमारे साथ ये एक अलमिया है कि जो आता है उसकी कश्मीर पॉलिसी और हो जाती है, उसकी दाखिला पॉलिसी और हो जाती है,
اس کی خارجہ پالیسی اور ہو جاتی ہے, اور جو حکومت سے جاتا ہے وہ بالکل یکسر بدل جاتا ہے, اور اس کے لیے ساری چیزیں آپ بری ہو بالکل جاتی ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ کی باتیں میوزک ٹو مائی ایئرز حسن صاحب, اینڈ آئی ہیٹ ٹو اسٹاپ یو, بٹ مجھے وقفہ لینا ہے, لیکن وقفے کے بعد جب واپس آؤں گی تو پلیز ٹیک اے مومنٹ ٹو تھنک اباؤٹ. آپ نے جو بات کی ہے بڑی سادہ ہے, لیکن ہماری سیاست اتنی سادہ نہیں ہے. آپ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں, عدلیہ کی بات کر رہے ہیں کہ جو فیصلے ہو جاتے ہیں جس کو وہ چور کہہ دیں, تو یہاں پہ تو نواز شریف صاحب کو کہا گیا ہے, پھر وہ آپ کی پوری جو پوزیشن ہے یہ پی ڈی ایم کی اور جو پوری ڈرائیو ہے اس عدم اعتماد کی, وہ کی ہے. تو پھر آپ مجھے بتا دیں, آپ کہیں گے تحقیقات مان لو, پھر آپ کہیں گے تحقیقات نہ مانو, پھر آپ کہیں گے اقامہ پہ نکالا گیا زیادتی ہوگی, پھر آپ کہیں گے جی فیصلہ آیا بڑا انصاف ہوا. یہ اس ملک کا مسئلہ ہے, اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک ٹو گونج. ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن مرتضیٰ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور ہمارے ساتھ موجود ہے رانا احسان افضل خان صاحب فرام فیصل آباد, آپ نون لیگ سے ہیں. میں آپ سے جو بات کر رہی تھی فور دا بریک, حسن مرتضیٰ صاحب معذرت مجھے کافی زکام ہے, تو میں صرف یہ آپ کو پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو سسٹم کی خرابی ہے جس کی طرف اشارہ ہم سب کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر کچھ ہوتا نہیں آتا. میں اعتماد سٹنگ گورنمنٹس کے خلاف تو آتا ہے, لیکن جو ان کو لانے والے ہیں یا جو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے ہیں یا جو آپ کو گھر بھیجنے والے ہیں, وہ تو پھر ہم سب کو پتہ ہے کہ کون ہے, اور وہاں پہ جو سسٹم کو بہتری کی ضرورت ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے, کیا should we have some faith in that? دیکھیں ثنا, میری باتوں سے شاید آپ کے پروگرام تو نہ پائے, کیونکہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کسی کو برا نہ کہوں. اب جو حالات اس وقت تھے ملک کے اندر, جو اکانومی کی صورتحال تھی, جو بے روزگاری کی صورتحال تھی, جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال تھی, جو ایم این ایز اور ایم پی ایز بیچارے تنگ تھے, اپنے حلقوں میں انہوں نے جانا تھا, ان کے کندھوں کے اوپر جو لائبلٹیز تھی, جو خان صاحب کی یا ان کی جماعت کی طرف سے فیصلے تھے, وہ کیسے لے کر جاتے؟ وہ تو عوام کے پاس جانے کے قابل ہی نہیں تھے, اور ان کے پاس پھر ایک ہی جمہوری راستہ بچتا تھا کہ وہ اس پہ عدم اعتماد لے کے آتے. انہوں نے وہ عدم اعتماد کا حصہ بنے. وہ ایک جمہوری طریقہ ہے, ایک آئینی طریقہ ہے, کوئی غیر آئینی طریقہ نہیں ہے. اب انہیں عدالت نے ڈسکوالیفائی کیا, ڈی سیٹ کیا, وہ الیکشن میں چلے گئے. اگر وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جیت کے آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس عدم اعتماد کو عوامی تائید حاصل ہوگی. کیا اس کے پی ٹی آئی ریزلٹس تسلیم کرے گی؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہرگز اس طرح ہمیں نہیں لینا چاہیے. پی ٹی آئی کے دوستوں کو بھی یہ چاہیے کہ اس کو برداشت کریں. انہوں نے 10 سال تک اس ملک کے ہر آدمی کی پگڑی اچھالی, ہر آدمی کو گالی دی, اس سیاسی کلچر کو تباہ کیا, اس کو اتنا ایک آلودہ کر دیا کہ آج کوئی بھی آدمی جو ہے اس کی عزت محفوظ نہیں ہے. ایک آدمی پہ غلط الزام لگ جائے اس کو بھی کوئی انصاف نہیں ملتا. کسی عدالت سے اس کو انصاف کی توقع نہیں ہوتی, کیونکہ عدالتوں کے خلاف جو زبانیں استعمال کی گئی وہ بھی ساروں کے سامنے ہیں. انہی عدالتوں سے ہمیں سزائے موت ہوئی, ہم نے پھانسیاں لی, شہید طلبکار لی, لیکن آج تک ایک انگلی نہیں اٹھائی. ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اداروں کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں اگر ہم اداروں کا بھی احترام نہیں کریں گے تو پھر ہمارا ملک نہیں چل سکتا. ہم نے تو اس ملک کو زیادتی کو برداشت نہ کرنا بھی ہمارا تو دین ہمیں کہتا ہے کہ زیادتی برداشت بھی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر آپ کو اس پہ کوئی مطلب تمغہ امتیاز تو نہیں ملنا چاہیے کہ اگر آپ ساتھ زیادتی اور آپ نے انگلی نہیں اٹھائی, آپ کو اپنا سے کرنا چاہیے تھا. شاید اگر آپ نے انگلی اٹھائی ہوتی تو کسی نے ہاتھ نہ اٹھایا ہوتا آپ پر. آپ بات دوسری کر رہی ہیں, میں بات اور کر رہا ہوں. اگر عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے اور میری مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو میں کہوں کہ جی میرے ساتھ ناانصافی ہوگی, تو 58(2) بھی آ جاتا ہے, تو 58(2) بھی آ جاتا ہے. گیلانی صاحب خط نہیں لکھتے سوئس عدالتوں کو, سر مت بھولیں. گیلانی صاحب نے خط نہیں لکھا تھا تو انہیں امیونٹی تھی پریزیڈنٹ کو, تو انہوں نے نہیں لکھا تھا. 1 منٹ کی سزا, تو 1 منٹ کی سزا نا سر, جب ہوتا ہے تو آئینی چیک آ جاتی ہے نا سامنے. تو ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے. سچ میں نا گیلانی صاحب کو سزا ہوئی, گیلانی صاحب گھر تک گئے, کسی نے ایک پتھر بھی سڑک پہ مارا, کسی نے عدالت کو نہیں ٹھیک ہے, بالکل آپ کی بات درست ہے, آپ کی بات درست ہے. I'll give you that. نہیں I'll give you that. آپ کو آئینی کور حاصل تھا, آپ نے استعمال کیا, بالکل آپ کا حق ہے, آپ کا حق ہے. میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں سر, سوری وقت کم ہے, حسن مرتضیٰ صاحب ویری کوئکلی ٹو دا پوائنٹ بتائیے گا کہ یہ تو الیکشن ڈیٹ مانگ رہے ہیں, اب بجٹ آ جاتا ہے, اگر تو یہ پارلیمنٹ میں آ کے اس بجٹ کو نہیں روکتے تو یہ بجٹ بھی اپروو ہو جائے گا. کوئی فوری طور پر تو ریلیف عوام کے لیے نہیں آ رہا.
جی تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ الیکشنز اب اگلے سال ہی ہوں گے. الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, نہ یہ بجٹ روکیں گے, نہ ہی یہ کوئی اور ایسی حرکت کریں گے جس سے ملک میں خرابی پیدا ہو. یہ محب وطن لوگ ہیں, یہ ان کو اگر کوئی بہکا کے, کوئی ان کو گمراہ کر کے خراب کرنا چاہے تو یہ نہیں ہوں گے. آپ کے سامنے ہے, یہ بجٹ آ رہا ہے, یہ بجٹ بھی پاس ہوگا, یہ سارا کچھ جو ہے اسموتھلی چلے گا, یہ الیکشن بھی ٹائم پہ ہوں گے, نہ کوئی تحریک چلے گی, نہ کوئی دھرنا ہوگا, نہ ہی کوئی باہر نکلے گا. یہ سارے لوگ محب وطن ہیں, ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں, انہوں نے نہیں اس طرح کرنا. اور یہ پچھلے دھرنے میں آپ نے دیکھ لیا ہے, لوگ نکلے نہیں ہیں, لوگوں کو بے شک موقع ہوگا لیکن لوگ خود سے بھی نہیں نکلے. ٹھیک ہے خان صاحب, ویری کوئکلی لاسٹ کامنٹ سر آپ کا, سوری میرے پاس وقت کی کمی ہے, اف یو کوڈ جسٹ میک اٹ ون سینٹنس. آپ بھی اگری کرتے ہیں جو بات کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, یا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آئیں گے پتھر, کوئی کنکر, کوئی چیز میں روڈ بلاکس کریٹ کرے گی پاکستان تحریک انصاف؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اگر ملک کے لیے کوئی چیز بہتر ہے تو وہ یہ ہے کہ سارے اسٹیک ہولڈرز جو اقتدار کے ہیں یا پاور کے ہیں ان کو بیٹھ کے جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کی ضرورت ہے. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے ہے کہ ہم پی ٹی آئی کو جو ہے وہ اسمبلیوں میں لے کے آئیں, وہ آئیں, مؤثر اپوزیشن کریں, ہمیں آئینہ دکھائیں, ہمیں ہماری غلطیوں پہ تنقید کریں, اس سسٹم کو مضبوط کریں. تو اسی طرح جو ہے یہ آگے چلے گا. باقی میں سمجھتا ہوں اکنامکلی وی نیڈ چارٹر آف اکانومی, ہمیں مل کے فیصلے کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک ملک اس دلدل سے نہیں نکلے گا جس میں آج ملک پھنسا ہوا ہے. اور پھر میں کہوں گا کہ ہم دے رہے ہیں ریلیف عوام کو, ہم چینی سستی کر رہے ہیں, ہم آٹا سستا کر رہے ہیں, ہم ڈائریکٹ کتنا ریلیف پہنچتا ہے. تھینک یو رانا صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ ٹیکنگ آؤٹ ٹائم فار اس, اینڈ بہت جامع کی بہت شکریہ. آپ حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے لیکن جاتے جاتے یہی میثاق معیشت کی جو بات کرتے ہیں, میثاق جمہوریت بھی لائے تھے, اس کی کتنی پاسداری ہوئی ہے, اور اب اس میثاق جمہوریت کے بعد میثاق معیشت میں کتنی عملداری ہوگی وہ دیکھنا پڑے گا. اس ملک کی معیشت کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت نہیں ہے, اس ملک کے سسٹمز کو, اداروں کو ریسٹرکچرنگ کی ضرورت ہے. اس ملک کے پولیٹیکل سسٹم کو ورک کرنے کی اور ریسٹرکچر ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. میرا خیال ہے وہاں پہ بھی اٹینشن دینی چاہیے. لیکن ہمیں دیجیے اجازت, وی ول سی یو انشاءاللہ نیکسٹ ویک.